ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا اور فرمایا کہ ان کے بھتیجے جن کا نام حضرت لوط تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کی پرورش کی، اپنے پاس رکھا، ان کی تربیت کی، ان کو اللہ کے مطابق چلنا سکھایا، ان کو بتایا کہ زندگی کیسے گزاری جائے تو اللہ کے نزدیک مقبول اور معروف ہو گئے۔ جب یہ ساری چیزیں ہو گئی، ان کی تربیت کی۔ اور آج ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو چننا چاہیے، پہلے تو یہ ہونا چاہیے سب کو ہمیں ہدایت یافتہ بنائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ منسلک کریں کہ جو ان کو ہدایت یافتہ بنائیں، ان کو معاشرے کے اندر چلنے کا سلیقہ سکھائیں۔ وہ خود تو ہدایت یافتہ ہو لیکن جو ان کے ساتھ جڑ جائے وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائے، ایسی سوچ لے کر ہمیں اپنی اولادوں کو چلنا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کیا، اپنے بھتیجے کو لیا، تربیت کی۔ اسی زمانے کے اندر تھوڑا سا دور، اس بستی سے دور جہاں پر ابراہیم علیہ السلام 5 بستیاں بہت بڑی بڑی آباد تھیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے ان بستیوں کے رہنے والوں کو ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہوا تھا۔ فرمایا پھل ہر قسم کا وہاں پر موجود تھا، میوہ جات وہاں پر ہر قسم کے موجود تھے، وہاں پر آب و ہوا بہت ہی خوب تھی، وہاں کا پانی بڑا صحت یابی والا تھا، شفا والا تھا۔ فرمایا اللہ فرماتا ان 5 بستیوں کو ہم نے ہر طرح کی نعمت عطا فرمائی تھی کہ دور دور سے لوگ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے، اپنی آب و ہوا ٹھیک کرنے کے لیے ان بستیوں میں جایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہم ان 5 بستیوں کو بڑے انعامات عطا فرمائے تھے۔ جس طرح آج اگر ہم نے اپنی آب و ہوا ٹھیک کرنی ہو، پانی ٹھیک کرنا ہو، تو ہم ایسے شہر کا یا ایسی بستیوں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پر اس طرح کی چیزیں موجود ہو، تو ہم وہاں پر جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت زمانے کے اندر وہ 5 بستیاں ایسی تھی کہ دور دور سے دنیا کے لوگ وہاں پر آ کر اپنا ٹائم جو اسپینڈ کیا کرتے تھے۔ وہ ایسی کہا جائے کہ خوشحال اور آب و ہوا کے لحاظ سے بڑی خوبصورت جگہ تھی۔ اب ہوا کیا؟ اللہ فرماتا ہے جب ہم نے ان کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ہر نعمت پر میرا شکر ادا کرتے، وہ پانی کے ملنے پر میرا شکر ادا کرتے، وہ آب و ہوا کے ٹھیک ہونے پر میرا شکر ادا کرتے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے ان تمام چیزوں کا کریڈٹ خود کو دینا شروع کر دیا۔ تاکہ ہماری محنتیں، ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں تو یہاں پر اناج اگ رہا ہے، ہم یہاں پر محنت کرتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہماری محنت کا صلہ ہمیں یہ مل رہا ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا ہونا یہ نہیں چاہیے تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان تمام نعمتوں کا شکر، اس کا کریڈٹ ان کو رب کی ذات کو دینا چاہیے تھا، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو تمام تر نعمتیں عطا فرمائی۔ لیکن اللہ فرماتا انہوں نے تکبر کیا، ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر طاری کرنا شروع کر دیا، اس کا کریڈٹ خود کو دینا شروع کر دیا اور اللہ کی ذات کو بیچ میں سے نکال دیا۔ فرمایا پھر ہوا کیا؟ فرمایا جب ان کا تعلق رب سے ٹوٹ گیا اور انہوں نے ان تمام چیزوں کا، نعمتوں کا کریڈٹ خود کو دینا شروع کر دیا، اللہ فرماتا ہے ان کے اندر طرح طرح کی برائیاں جنم دینا شروع ہو گئی۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، آج ہمیں اللہ نے خوشحال رکھا ہے۔ میں دنیا کی بات نہیں کرتا، ملک کی بات نہیں کرتا، شہر کی، اپنے اسلام نگر کو آپ دیکھیں، ہمارے وہ احباب کے جو خوشحال ہیں، جن کا گھر اچھا ہے، جن کا روزگار اچھا ہے، جن کا بزنس کاروبار اچھا ہے، مال والے ہیں، آپ ان سے پوچھیں ذرا کبھی کہ جی آپ کے پاس اتنا مال آیا، اتنی خوشحالی والی زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ تو میں 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں، وہ کہیں گے کہ جی پہلے تو ہم ایسے نہیں تھے، ہم شروع میں تو ایسے نہیں تھے، ہم تو کراچی میں آئے بڑے غریب تھے، بڑی افلاس والی زندگی گزارتے تھے، پھر میں نے کیا کیا، پھر تو میں نے محنت شروع کر دی، پھر میں نے رات نہیں دیکھی، میں نے دن نہیں دیکھا، میں نے ڈے نائٹ کام کیا، مجھے سونے کا پتہ نہیں تھا، مجھے کھانے کا پتہ نہیں تھا، اور میں نے اتنی محنت کی کہ آج یہ سارا خوشحالی والا جو ماحول ہے مجھے مل رہا ہے۔ یقینی طور پر ہمارے سب احباب ہمیں کہتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ وہی عمل ہے، وہی بات ہے جو اس قوم نے اللہ رب العزت کے سامنے رکھی۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں جو فضیلت مل رہی ہے، تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں، تمہارے سبب سے مل رہی ہے، تمہاری محنت کے سبب سے مل رہی ہیں۔ جانور تو تم سے زیادہ محنت کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ معاملات ہونے چاہیے، لیکن فرمایا یہ نہیں ہو رہے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں جو مل رہی ہیں، اگر تم غور کرو گے تمہیں پتہ چلے گا یہ محنت باقی بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر تمہیں یہ فضیلت مل رہی ہے تو یہ اللہ رب العزت کا کرم تم پر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس قوم نے بھی یہی حال کیا، وہ 5 کی 5 بستیاں، انہوں نے ان تمام نعمتوں کا کریڈٹ خود کو دینا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ تکبر ان کے اندر آنے لگ گیا، غرور ان کے اندر آنے لگ گیا، طرح طرح کی برائیاں ان کے اندر آنے لگ گئی۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان کی برائیوں کو دیکھ کر ڈائریکٹ ان پر عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ ہم نے چاہا کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ کیا اعمال کر رہے ہیں، یہ ایسے افعال کر رہے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو ایک وقت آئے گا کہ یہ افعال ان کی تباہ و بربادی کا سبب بن جائیں گے،
ان کی ہلاکت کا سبب بن جائیں گے. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم نے لوط علیہ السلام اپنے بھتیجے کی جو تربیت کی ہے کہ تمہاری صحبت میں رہ کر تمہارے اتوار کو دیکھ دیکھ کر اور تم نے جو اس پر نظر رکھی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ظاہر و باطن اتنا پاکیزہ ہو چکا ہے کہ اب یہ ہدایت یافتہ تو ہو چکا ہے, یہ آگے ہدایت کو پھیلانے کا بھی کام کر سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ لوط علیہ السلام کو ان قوم کے پاس بھیجا جائے, اور اے لوط علیہ السلام جا کر اس قوم کو کہو کہ اور مشاہدہ کرو کہ ان کے اندر کیا کیا برائیاں پائی جا رہی ہیں. جب آپ دیکھو کہ ان کے اندر کیا کیا برائیاں پائی جا رہی ہیں تو ان کو باور کراؤ, ان کو بتاؤ کہ تمہارے اندر یہ افعال پائے جا رہے ہیں, اس سے توبہ کرو, اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو, ورنہ اللہ کے عذاب کے آنے کا انتظار کرو. اب اللہ فرماتا ہے لوط علیہ السلام گئے اس قوم کے پاس, اس 5 بستیاں جو بڑی بڑی آباد تھی, خوشحالی والی زندگی گزار رہی تھی. لوط علیہ السلام گئے رہنما بن کر, ہدایت یافتہ بن کر, ہادی بن کر گئے, اور جب جا کر آپ نے مشاہدہ کیا تو قوم کو بلایا اور قوم سے کہا کہ اے لوگوں, میں نے تمہارا مشاہدہ کیا ہے, میں نے تمہارے طور اور تمہارا انداز دیکھا کہ زندگی کیسے گزارتے ہو, تم بات کیسے کرتے ہو, تم چیزوں کا کریڈٹ کس کو دیتے ہو, تم آپس میں ملتے ہو تو کس نیت کے ساتھ ملتے ہو, تمہارا طرز عمل زندگی کا کیا ہے. تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے اندر 3 بڑی بڑی برائیاں پائی جا رہی ہیں, اور میں 3 برائیاں تمہارے اندر بڑی بڑی پائی جا رہی ہیں. اگر تم نے ان 3 برائیوں سے توبہ نہیں کی اور اس کو اپنے آپ سے دور نہیں کیا, ان عادتوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا, تو میں تمہیں بتا دوں کہ ان 3 برائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرما دے گا. فرمایا وہ کیا؟ فرمایا پہلی برائی جو ان کے اندر پائی جاتی تھی, فرمایا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ. لوط علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں نے تمہارے اندر مشاہدہ کیا, پہلی سب سے بڑی برائی تمہارے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے جاتے ہو. فرمایا یہ بدفعلی کی عادت تمہارے اندر پڑ چکی ہے, اور یہ ایسا عمل ہے کہ کائنات میں آج تک کسی نے یہ عمل نہیں کیا. یہ اخلاقیات کے خلاف, یہ گمراہی کی چیز ہے, یہ جہالت کی بات ہے. تو فرمایا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ. فرمایا پہلی برائی میں تمہارے اندر دیکھ رہا ہوں کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کر رہے ہو. دوسری برائی فرمایا وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ. فرمایا تمہارے اندر ڈکیتی کی عادت پائی جا رہی, تم چلتے پھرتے بندوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہو, تم نہ حق ظلم کر رہے ہو, دوسروں کا حق مار رہے ہو. فرمایا دوسری برائی, فرمایا آخری برائی جو تمہارے اندر پائی جا رہی ہے وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ. فرمایا تمہارے جو مجلسیں ہیں, میں نے مشاہدہ کیا تم گیدرنگ لگاتے ہو. فرمایا میں نے مشاہدہ کیا کہ تم مجلسیں لگاتے ہو, تو تمہاری مجلسوں کے انعقاد کے اندر اور بیٹھنے کے بعد تمہاری گفتگو کا مرکز کیا ہوتا ہے, کیا مقصد ہوتا ہے تمہارا بیٹھنے کا. تو اسلام نے فرمایا میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ تمہاری مجلسوں میں فحش گوئی ہو رہی ہوتی ہے. تم مجلسیں لگا کر بیٹھتے ہو, گیدرنگوں میں بیٹھتے ہو, لیکن اس کے اندر تم فحش باتیں کر رہے ہوتے ہو, بے حیائی کی باتیں کر رہے ہوتے ہو. تمہاری مجلسوں کا, تمہاری گیدرنگ لگانے کا انداز, طرز عمل اور مقصد فوج گئی ہوتا ہے. تو اے لوگوں یاد رکھنا یہ 3 برائیاں تمہارے اندر پائی جا رہی ہیں. اگر تو تم ان سے توبہ کر کے ان سے چھٹکارا حاصل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا, تم پر یہ نعمتیں مزید کر دے گا. لیکن اگر تم نے ان 3 چیزوں کو اپنے اندر سے دور نہ کیا اور ان عادتوں کو ختم نہ کیا, توبہ نہ کی, استغفار نہ کیا, فرمایا اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے کہ تمہیں اس بات کی بشارت دے دوں کہ تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. اب جب یہ بات ہو گئی تو ہونا کیا چاہیے تھا, اللہ کی طرف سے رہنما آ رہا ہے, ان کی بات پر عمل کرے. اب جو 3 برائیاں انہوں نے گنائی, اب اس کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا نہیں, ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی. وہ جانتے تھے کہ ہمارے اندر چیزیں پائی جا رہی ہیں. ہم مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں, ہم ڈکیتیاں ڈالتے ہیں, ہماری مجلسوں کا عنوان ہی بدفعلی اور کہا جائے کہ فحش گوئی ہوتا ہے. وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے, یہ حقیقت تھی. تو آخرکار قرآن کہتا ہے انہوں نے اس کا جواب پتہ کیا دیا, کہا کہ انہم اناس یتطہرون. فرمایا یہ بڑے پاکیزہ لوگ آ گئے ہیں, لہٰذا آپ بہت پاکیزہ ہیں, ہم سے دور ہو جائیں, ہمارے حال پہ چھوڑ دیں. اللہ فرماتا ہے ان کا جواب یہ تھا جب ان کو ان برائیوں سے نکالا جا رہا تھا, قوم کا جواب یہ تھا. فرمایا ہوا کیا, جب انہوں نے یہ جواب دیا, ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا, 3 فرشتوں کو بھیجا, جس میں جبرائیل علیہ السلام بھی شامل تھے. بعض روایت میں میکائیل اور اسرافیل کا بھی ذکر ملتا ہے, لیکن اکثر جگہ جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے. آپ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا, وہ فرمایا کہ یہ قوم یہ ہوا کیونکہ عذاب, یعنی کہ لوط علیہ السلام تبلیغ تو کر رہے ہیں, ان کو بتا رہے کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو, اس سے بچو,
لیکن کب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ تباہ و برباد کر دو؟ فرمایا اس وقت ہوا جب لوط علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہا کہ مولا میں اس قوم سے مایوس ہو چکا ہوں، میں نے اتنی تبلیغ کی لیکن میری ایک بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب اس رہنما نے، جب اس قائد نے، جب اس ہادی نے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ مولا میں اس قوم سے مایوس ہو چکا، اللہ فرماتا وہاں پر انہوں نے دعا کی، ہم نے اسی وقت جبرائیل کو بھیجا کہ جا کر اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے گزرے انسانی شکل میں، تو میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا میں جبرائیل ہوں، الغرض تفصیل اس میں لمبی ہے لیکن میں چیزہ چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے بھتیجے کو جن بستیوں کے پاس رہنما بنا کر بھیجا تھا وہ بستی نافرمان ہو چکی ہے، ان کے اندر کہا جائے کہ اس طرح کی بدفعلیاں پائی جا رہی ہیں، اور لوط علیہ السلام مایوس ہو چکے ہیں تبلیغ کر کر کے ان کی باتوں سے، ان کے کردار سے۔ تو آج اللہ رب العزت نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ جاؤ اور اس بستی کو تباہ و برباد کر دو۔ قرآن گواہ ہے کہ لوط علیہ السلام گئے، جبرائیل علیہ السلام گئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، وہ جا کر آپ نے انسانی شکل میں گئے اور آپ نے جا کر اللہ نے فرمایا تھا کہ جب تک لوط علیہ السلام تصدیق نہ کر دیں کہ یہ میری قوم ہلاک ہونے والے کام کر رہی ہے، تصدیق نہ کر دیں، فرمایا تب تک اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا کہ میں جبرائیل ہوں۔ یہی وجہ بنی، قرآن کہتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس گئے، اور جیسے ہی گئے تو قوم کو پتہ چل گیا کہ ایک نوجوان ان کے پاس آیا ہوا۔ مہمان نوازی کے طور پر لوط علیہ السلام نے خوبصورت نوجوان کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، فرمایا یہ پتہ چلنا تھا پوری قوم ان کے پاس آ گئی۔ لوط علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ ان کو روکا جائے، لیکن عین پر یہی ہوا۔ اس نوجوان سے لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے نوجوان میں تیری حفاظت کر رہا ہوں لیکن میری قوم بڑی سرکش ہو چکی ہے، میری قوم حد سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہ کہنا تھا، جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل حیت میں آ گئے، فرمایا اے لوط آپ پریشان نہ ہو، اس قوم کو آنے دو میرے پاس، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ہی ان پر عذاب دینے کے لیے بھیجا گیا۔ اب ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، ان کے ساتھ جاسوسی کے معاملات کرتی تھی کہ ان کے گھر میں جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو قوم کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا ان کی بیوی نے قوم کو بتایا کہ آج لوط علیہ السلام کے گھر میں ایک لڑکا آیا ہوا۔ تو ان کی بیوی کے اندر کہا جائے کہ ایک نرمی کا پہلو تھا ایسے لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ تین چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو آپ کی بات مانتے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ آپ گھر سے نکل جائیں رات کے اندھیرے کے اندر، اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا کہ آپ کی قوم کے ساتھ کیا ہو۔ فرمایا آج آپ کی یہ پانچوں بستیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے لوط علیہ السلام وہاں سے نکلے، اور حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا پر کھولا اور ان پانچوں بستیوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے، آسمان پر لے گئے، حتیٰ کہ آسمان کے فرشتے اس بستی کے اندر جانوروں کی آوازوں کو سن رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ آوازیں کس کی آ رہی ہیں، آج کیا لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آج لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہے، آج اس بلندی پر انہی کو لے کر آیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس بلندی سے اٹھا کر جب جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر پھینکا تو پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش کی گئی، اور ہر پتھر پر ہر بندے کا نام لکھا ہوا تھا۔ اگر وہ گھر میں سو رہا تھا تو گھر پہ سوتے ہوئے اس پر آ کر وہ پتھر لگا، اگر وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا قرآن کہتا ہے اس کام کرتے وقت اس پر آ کر وہ لگا پتھر، اور فرمایا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور آج میرے دوستوں بزرگوں، آج یہ 4000 سال پہلے کا میں واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ لوط علیہ السلام کا زمانہ 4000 سال کا ہے، اور آج اگر اس دور کے اندر بھی آپ اس خطے کو اٹھائیں کہ جس جگہ پر یہ عذاب آیا، تو آج آپ کو پتہ چلے گا روح زمین پر سب سے نچلی جگہ جو ہے وہ وہی جگہ ہے جہاں پر لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دیا گیا۔ بحر مردار اور ڈیڈ سی کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا ہے، اس کا پانی اتنا کڑوا ہے، تو سوال پیدا ہوا کہ وہ اتنی نچلی جگہ اور اتنی گندی جگہ کیوں ہے کہ انسان اس سے نفرت کرتا ہے؟ فرمایا اس جگہ پر وہ قوم آباد تھی کہ جس کے اندر وہ 3 برائیاں پائی جا رہی تھی، قیامت تک اس خطے پر کبھی کہا جائے کہ انسان خوشحال نہیں رہ سکتا ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں سیکھنا کیا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ میں کہتا ہوں دنیا کی بات چھوڑیں، آپ ملک کی بات چھوڑیں، آپ اپنے شہر کراچی کو چھوڑیں، اپنے اسلام نگر کو دیکھیں، کیا آپ پر اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں کی، آج ہم نے ان نعمتوں کا کیا شکرانے ادا کیا؟ ہم ہر وقت روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان تمام نعمتوں کا ہم نے کفران کیا،
اور ہمارے اندر ان 3 برائیوں کو دیکھا جائے تو کوئی مشاہدہ کرے تو میں 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ تینوں برائیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ آج آپ کے معاشرے کے اندر ڈکیتی نہیں پائی جا رہی، آج آپ کے معاشرے کے اندر بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کا عمل نہیں پایا جا رہا جو لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر تھا؟ کیا آج آپ کے معاشرے کے اندر ایسی گیدرنگیں منعقد نہیں کی جاتی کہ جن کے اندر گفتگو ہی فوج گوئی کی ہوتی ہے، جہاں پر باتیں بد کلامی کی جا رہی ہوتی ہے، گالی گلوچ کیا جا رہا ہوتا ہے؟ یہ تو میں 3 گنوا رہا ہوں۔ اگر آپ ان تمام قوموں کے حالات اٹھا کر دیکھیں اور ان کے افعال اٹھا کر دیکھیں کہ جن کی وجہ سے ان قوموں کو تباہ و برباد کیا، خدا کی عزت کی قسم وہ تمام کی تمام برائیاں آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ 3 برائیاں پائی جا رہی ہیں، اور کی بات میں نہیں کرتا چونکہ ذکر ان کا چل رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ تینوں برائیاں پائی جا رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کا قصوروار کون ہے؟ اگر یہ 3 برائیاں پائی جا رہی ہیں، اس قوم کے اندر یہ تینوں برائیاں پائی گئی تو تباہ و برباد ہو گئے۔ آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں تو آج ہم تباہ و برباد کیوں نہیں ہو رہے؟ آج ہم پر وہ پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ آج ہمیں ہلاک کیوں نہیں کیا جا رہا؟ قرآن نے کہا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، فرمایا محبوب ان کی کرتوتیں ایسی نہیں ہے کہ ان کو جان سے چھوڑا جائے، کہ ان کو اور مہلت دی جائے، لیکن ہم مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے اعمال کو نہیں دیکھتے، وانت فیہم چہرہ یار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ جو بچے ہوئے محبوب تیرے چہرے کو دیکھ کر ہم نے چھوڑا ہوا، ہم نے تیری وجہ سے تیری امت کو چھوڑا ہوا ہے۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، آج اگر اپنے معاشرے کا دیکھیں، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر جو سب سے زیادہ مجھے خوف ہے برائی میں مبتلا ہونے کا، اور میں سب سے زیادہ جو خوف ہے کہ میری امت کسی برائی میں مبتلا ہوگی، فرمایا وہ اس عمل میں مبتلا ہوگی جو لوط علیہ السلام کی قوم جس عمل میں مبتلا ہو چکی۔ تو آج یہ جو تینوں برائیوں میں ملوث ہیں، یہ کوئی آسمان سے کہا جائے جناتوں کا نزول ہو رہا ہے اسلام نگر کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، یہ ہمارے ہی لوگ ہیں جو ڈکیتیوں میں ملوث ہیں، یہ ہمارے ہی لوگ ہیں جو بدفعلیوں میں ملوث ہیں، یہ ہمارے ہی نوجوان ہیں جو گیدرنگیں لگا کر فوج گوئی والی محافل کو انعقاد کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اگر یہ 3 چیزیں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں اور قرآن آپ کو حجت قائم کر رہا ہے، جیسے لوط علیہ السلام کو بھیج کر حجت قائم کی، جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر حجت قائم کی اور بتایا کہ تمہارے اندر یہ بدفعلیاں پائی جا رہی ہیں، میرے دوستوں اگر آج آپ کو پتہ چل گیا ہے تو اپنے اندر سے یہ 3 برائیوں کو ختم کریں۔ اگر ختم نہیں کرتے تو آپ کے لیے اور کوئی چارہ نہیں ہے، اللہ کا قرآن آج آپ پر حجت قائم کر چکا ہے، جیسے ان پر حجت قائم ہو چکی تھی کہ جب ان کو بتا دیا گیا تمہارے اندر کی جو 3 چیزیں پائی جا رہی ہیں، اس کے بعد ان پر عذاب آ گیا۔ ان کے جملے کیا تھے کہ انہم اناس یتطہرون، انہوں نے کہا یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، یہ آج آ کر ہمیں نصیحت کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنے رہنماؤں کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں، ان قائدین کے ساتھ، ان ہادی کے ساتھ، ان علماء کے ساتھ، ان ائمہ کے ساتھ جو ہمارے اندر سے یہ برائیاں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا طرز عمل بھی ان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس قوم نے لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ ہم کہتے ہیں یہ بڑا عاجز ثناء اللہ آگے آگے ہمیں بتا رہے ہیں، کل تک تو یہ کام کر رہا تھا، آج ہمیں یہ بتائے گا یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے یہ جملے کس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں، کس کے ساتھ اس کی مماثلت ہو رہی ہے؟ قرآن پڑھ کے دیکھیں، یہی وہ جملے تھے جو لوط علیہ السلام کی قوم نے اپنے ہادی کے ساتھ کیے، تو کیا وہ بچ گئے؟ اللہ فرماتا پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ تو آج اگر ہم پورے ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتے، پوری امت مسلمہ کو ٹھیک نہیں کر سکتے، پورے شہر کو ٹھیک نہیں کر سکتے، علاقے کو ٹھیک نہیں کر سکتے، میں کہتا ہوں اپنے گھر کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں لازمی سکھاؤ، اولاد کی تربیت کرو تو 3 چیزیں لازمی سکھاؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا، کیا تربیت کی، تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو ایک ہنر سکھا دیا، میں نے اس کو تعلیم یافتہ بنایا تاکہ وہ زندگی کے اندر مار نہ کھائے۔ آج دیکھو اس کی اتنی نوکری ہے، اتنی آمدن ہو رہی ہے، اس کا گھر خوشحال ہے، اس کی نوکری اچھی ہے، اس کی آمدن اچھی ہے، اس کی سیلری اچھی ہے، یہ ساری باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی پوچھیں رسول اللہ علیہ السلام سے کیا یہ چیزیں سکھانے کا آپ کو اللہ نے حکم دیا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں لازمی سکھاؤ۔ یا رسول اللہ کون سی چیزیں؟ فرمایا پہلی چیز جو اپنی اولاد کو سکھاؤ، فرمایا میری محبت اپنے اولادوں کو سکھاؤ، بتاؤ کہ میری محبت کیا ہے، میری محبت سے روگردانی کرنے کا عذاب کیا ہے۔ فرمایا دوسری چیز کیا؟ فرمایا دوسری چیز سکھاؤ تو میری اہل بیت کی محبت ان کو سکھاؤ، اور آخری چیز سکھاؤ قرآن کا ادب سکھاؤ، قرآن کی تعلیم ان کو سکھاؤ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہم نے اپنے جن کے ہم سرپرست ہیں اپنے ماتحت لوگوں کو کیا یہ 3 چیزیں ہم نے سکھائی؟ کبھی بھی نہیں سکھائی۔ اگر آج ہم اپنے
معاشرے کا محاسبہ کریں تو ہمارے ہی لوگ اس بدفعلی کے اندر، ڈکیتی کے اندر، اس طرح کی مجالس کا انعقاد کرنے کے اندر ملوث پائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا آج ہم معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتے؟ اپنے گھر کو بھی ٹھیک نہیں کر سکتے؟ کیا آج ہم اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتے جو بے ریش ہیں، جن کے چہروں پر داڑھی نہیں آئی؟ کیا ان پر نظر نہیں رکھ سکتے کہ ان کا تعلق کن کے ساتھ ہے، ان کی مجلسیں کن کے ساتھ ہے؟ حالانکہ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جو حکم ایک عورت کا ہے، جو بچی کا ہے، فرمایا وہی حکم اس بچے کا ہے جس کے چہرے پر بھی داڑھی نہیں آئی ہوگی۔ آج ہم اپنی بچیوں کا خیال کرتے کہاں جا رہی، کہاں نہیں جا رہی، کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کس کے ساتھ نہیں ہے، معاشرے کے اندر وہ کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ گیدرنگ ہے، اس کی سارا پتہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حیا کا معاملہ ہے، ہماری بیٹی، ہماری بہن یہ معاملہ کرے تو ہماری غیرت آ جاتی ہے۔ تو یہ غیرت کس نے سکھائی؟ اسلام نے سکھائی، یہ رسول اللہ نے سکھائی۔ تو جس بارے میں ہم غیرت کر رہے ہیں، اسی مصطفیٰ نے ہمیں ایسے بچوں کی حفاظت کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ وہ فرمایا اپنے بہریش بچوں کو دیکھو۔ میں سوال کرتا ہوں، آج آپ نے دیکھا ہمارا معاشرہ کیوں تباہ و برباد ہو رہا ہے؟ آج اگر ہر شخص اپنے ماتحت اور جن کا وہ سرپرست ہے، اگر ان کی نگرانی کرنے کی کوشش کرے کہ یہ کس گیدرنگ میں بیٹھ رہا ہے، اگر وہ فوج گوئی کی گیدرنگ میں بیٹھ رہا ہے، ہٹا لے اس کو۔ اگر وہ اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، دوستیاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہٹا لے اس کو۔ اگر اس کے اندر کہا جائے کہ ڈکیتی کی یا ایسے لوگوں کے ساتھ سنگت پائی جا رہی ہے، اس کو ہٹا لے، اس لیے کہ معاشرہ بعد میں ٹھیک ہوگا، پہلے انسان خود تو ٹھیک ہو جائے۔ معاشرہ اس وقت ٹھیک ہوتا ہے جب انسان کا خود ٹھیک ہوتا ہے۔ آج ہم ایک ساتھ کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج اگر ان امتوں کے اندر اپنا شمار نہیں کرنا چاہتے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ معاشرے کو بعد میں ٹھیک کریں، پہلے خود کو ٹھیک کریں۔ اپنی اولاد پر نظر رکھیں، جن کے آپ سرپرست دیکھیں گے وہ کیا کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ معاشرے کے اندر فساد پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر تو پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ تو عذاب کے مستحق ہوں گے، ان کی وجہ سے آپ بھی کل قیامت کو عذاب میں مستحق ہو جائیں گے۔